الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان، کرم اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم الشان عمل اور ایک مبارک عمل، اسلام کا ایک اہم رکن نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے خزانے سے سب سے بڑی دولت ایمان عطا فرمائی ہے۔ ایمان سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، ایمان سے بڑا کچھ بھی نہیں، ایمان سے آگے کچھ بھی نہیں، اور ایمان سے افضل کچھ بھی نہیں۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ ایمان کی حقیقت اس وقت پتہ چلے گی ہمیں، اور ایمان کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اس وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری پیشی ہوگی۔ اس ایمان کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام کو اس کام اور اس مشن کے لیے دنیا میں بھیجا، یعنی ایمان کی دعوت کے لیے، دعوت اللہ، کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے اور اللہ کے بندوں کو ایک اللہ کی دعوت دی جائے۔ انبیاء علیہم السلام بہت آئے دنیا میں، ملکی اعتبار سے اور صوبائی طور پر بھی اور علاقائی طور پر بھی۔ بیک وقت کئی نبی دنیا میں موجود تھے، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام۔ تو انبیاء علیہم السلام بہت تھے دنیا میں، لیکن سب کا مشن اور مقصد ایمان۔ ایک تھے شام میں، ایک فلسطین میں، ایک عراق میں، ایک کہیں اور ہے، لیکن کام وہی کر رہے ہیں جو اللہ نے ایک دیا ہے، ایمان۔ جس طرح سے آج ہم لوگ یہاں بہن گاواں کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں ہم اپنی ذات سے کوشش کر رہے ہیں، اسی طرح سے پوری دنیا میں ایمان کی محنت ہو رہی ہے، پوری دنیا میں، اور اسی ایمان کی برکت سے اور ایمان والوں کی برکت سے اللہ نے دنیا کو بچا کر کے رکھا ہو۔ ورنہ ہے نا کہ جس دن ایمان والے نہ ہوں گے، اللہ اللہ کہنے والے ختم، اس دن اللہ تعالیٰ دنیا کو لپیٹ دیں گے اور دنیا کے اس نظام کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے، بند۔ پھر اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ تو ایمان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے آپ لگائیں، مومن کی کیا قیمت ہے، ایمان کی کیا اہمیت ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو چلا رہے ایمان کے بدولت، ایمان والوں کی بدولت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی صدق دل سے دی اور اس کا اقرار بھی کیا، تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جبرائیل علیہ السلام آئے اور پوچھا، بڑی مشہور روایت ہے نا حدیث جبرائیل، کہ مل اسلام یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے اللہ کے رسول؟ کہ اسلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی، وحدانیت کی، اللہ تعالیٰ کے اکیلے ہونے کی گواہی دینا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا اقرار کرنا، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج ادا کرنا، یہ اسلام ہے۔ اور پھر آگے پوچھا مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے؟
فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو مانو، ان تؤمن باللہ، تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ، اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، بعث بعد الموت پر ایمان لاؤ۔ اس طرح سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اور بھی سوالات کیے۔ ایمان یہی ہے جس کے دل میں یہ تمام باتیں ہوں اور جس کے دل میں ان تمام باتوں کی اہمیت ہو، عظمت ہو، محبت ہو، اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے۔ کیونکہ جس کی زندگی میں ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ اسے کامیاب و کامران کریں گے۔ انبیاء علیہ السلام اسی کی محنت کو لے کر کے آئے اور قرآن کریم نے بھی اس کی گواہی بہت جگہوں پہ دی ہے۔ ایمان کی کیا اہمیت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ قرآن کریم پر بھی ایمان لانا ہے اور پہلے کی کتاب پر بھی ایمان لانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ وہی لوگ کامیاب ہیں جو ایمان والے۔ پوری دنیا میں ایمان کی محنت ہو رہی ہے، پوری دنیا میں چلت پھرت، اٹھنا بیٹھنا، جھولا لے کر کے جانا، اپنا سامان، اپنی جان، اپنا مال، اپنا کھانا پینا، آبادیوں میں، علاقوں میں، دیہاتوں میں جا کر کے اللہ کے بندوں تک ایمان کو پہنچانا، دین کو پہنچانا، یہی محنت ہو رہی بس کہ بھائی ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، ایک اللہ کے پاس آ جاؤ۔ ساری دنیا میں یہی صدا اور یہی پکار ہے کہ اللہ سے بندوں کو جوڑو، بندوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑو۔ کس طرح مسجد سے جوڑو، کس طرح جوڑنا ہے اس کی فکر کرو۔ تمام بندوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے جوڑو، اسی کی محنت پوری دنیا میں ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اسی لیے آئے تھے اس زمانے میں جس وقت پورے جزیرۃ العرب میں کوئی اسلام کو جانتا بھی نہیں تھا، دین کو جانتا نہیں تھا۔ جہالت کی کیا حد ہے اور کیا تھی یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ سب جانتے اچھے سے کہ جہالت کی بالکل آخری حد ہو چکی تھی اور بالکل لوگ جہالت میں، بالکل جہالت کے دلدل میں بالکل انسان ڈوب چکے تھے۔ اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور اللہ کے نبی علیہ السلام دروازے تک جا کر کے، داڑیاں پکڑ کے، پاؤں پکڑ کے، سمجھا بجھا کر کے، گھروں میں، مجلس میں، علاقے میں، بازاروں میں وفد سے ملاقات کرتے تھے۔ اور پھر وہ بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ، جو گھاٹی میں تاریک رات میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دین کی دعوت دی ہے، مدینہ کے کچھ افراد آئے ہوئے تھے۔ تو یہ صرف ایمان کی محنت تھی، صرف ایمان کی محنت کہ ایمان انسان کا بن جائے، پھر اس کے بعد اعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور ایمان بن جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کامیاب کریں گے۔ جس کی زندگی میں ایمان ہوگا، دین ہوگا، شریعت ہوگی، اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کی خشیت ہوگی، اللہ کی عظمت ہوگی، اللہ کے دین کی عظمت، محبت، اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کے نبی کے فرمان کا احترام ہوگا، قرآن کی محبت ہوگی، اسلام کی محبت ہوگی، شریعت کی محبت ہوگی اور فرشتوں کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی عظمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کریں گے دنیا و آخرت۔ کہتے ہیں نا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کی مدد کرو، ای دین اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو۔ اللہ کے دین کی مدد کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا وغیرہ، اور زندگی کے جتنے بھی دین کے جتنے شعبے ہیں ان تمام میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دنیا کے راستے آسان کر دیں، دنیا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ بنا دیں۔ آخرت تم بناؤ، فکر کرو، اللہ تعالیٰ دنیا تمہیں تو دے کر کے ہی رہیں گے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اے نبی آپ نماز پڑھیے، آپ دنیا نہ کمائیے، دنیا تو ہم آپ کو دیں گے، رزق ہم آپ کو دیں گے۔
اس لیے وانذر عشیرتک الاقربین، آپ اپنے رشتہ داروں کو بھی سمجھائیے، ڈرائیے، بجھائیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو جہل کے پاس 3000 مرتبہ گئے دعوت لے کر کے۔ کتنی مرتبہ؟ 3000 مرتبہ۔ اور آج ہم 3 مرتبہ بھی کسی کے پاس نہیں جاتے، جانا تو دور کی بات ہے، آج ہم خود محنت نہیں کرتے۔ یہ اس امت کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ کار نبوت اللہ تعالیٰ نے ہمیں سپرد کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ ہم باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، تقریریں بڑی لمبی لمبی کرتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال میں قبولیت نہیں۔ قابلیت ہم سب کے اندر ہے، ہر ایک آدمی اپنے اپنے ہنر میں ماہر ہے۔ کوئی عالم ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی مولانا ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی سلائی کا ماسٹر ہے، کوئی دکان اچھے سے چلاتا ہے، بزنس مین ہے، لیکن قبولیت کسی کے اندر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبولیت کا کیا مدار ہے، قبولیت کے کیا پیمانے ہیں، وہ ہمارے کو پتہ نہیں ہے اور ہم سب کو معلوم نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قبولیت کا دار و مدار تو یہ تقوی ہے، یعنی ایمان ہے۔ ایمان جس کے اندر ہوگا، تقوی اس کے اندر ہوگی۔ اسی کی محنت ہر پوری دنیا میں ہوتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کی ہے، اور قرآن کریم میں اسی کی محنت کو لے کر کے ذکر فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور پھر سمجھایا کہ تم صرف تم دعوت ہی مت دیتے رہو، اتأمرون الناس بالبر، صرف لوگوں کو بھلائی کی دعوت ہی مت دو، صرف اپنی ذات کو بھی یاد رکھنا، یعنی دعوت دینا بھی اور اس پر خود بھی عمل کرنا، اس پر خود بھی عمل کرنا۔ اور ایک جگہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فضائل میں یہ روایت موجود ہے کہ چاہے تم اس پر عمل کرتے ہو یا نہ کرتے ہو، اور تمہاری زندگی میں دین ہو یا نہ ہو، لیکن ہر حال میں تمہیں امر بالمعروف کرتے رہنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے اسے۔ اسی بہانے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام پہ لگا دے، اس کام کو ہمیں سمجھنا ہے، اس کام کو ہمیں سیکھنا ہے۔ ہم سب محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور اس کام کے سمجھنے کے محتاج ہے، کرنے کے محتاج۔ ہم کریں گے اپنے لیے، نہیں کریں گے دوسرے کے لیے، کچھ نقصان نہیں ہوگا دوسرے کا، ہمارا اپنا نقصان ہوگا۔